السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھیں گے۔ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کے معنی اور ترجمہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان حروف کو قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تختی نمبر 3 میں ان حروفوں کو انہوں نے نمایاں کیا ہے۔ تو آئے ہم اس تختی کے ان حروفوں کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ چیز سیکھنی ہوگی کہ یہ جو لفظ کے اوپر ایسے مد بنی ہوئی ہے اور یہ جو 3 لکھا ہوا ہے، یہ 3 دندانوں والی، یہ کیا چیز ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بنی ہوئی ہے لمبی سی مد ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ اس کو مد کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا۔ مقصد ہے اس کو کھینچنا۔ جس لفظ پہ یہ آ جائے، یہ نشان آ جائے، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس لفظ کو کھینچنا ہے 4 الف کی مقدار جتنا یا 5 الف کی مقدار جتنا۔ اور یہ جو شد ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ یہ 3 دندانوں والی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ لفظ کے اوپر آتی ہے۔ مد اور شد ہمیشہ لفظ کے اوپر آتی ہیں اور اس کا مقصد ہوتا ہے لفظ کو 2 دفعہ پڑھنا، ایک دفعہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملانا، ایک دفعہ اس کو خود پڑھنا۔ لیکن یہاں پہ ان حروفوں میں اس کو شد اوپر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پچھلا لفظ ہے لام ہے، اس لام کو آپ نے میم کے ساتھ ملانا ہے اور میم کے ساتھ جوڑنا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ میں دوبارہ دہراتا چلوں کہ یہ جو اوپر بنی ہوئی ہے اس کو مد کہتے ہیں اور یہ جو لکھی ہوئی ہے 3 دندانوں والی، اس کو شد کہتے ہیں۔ مد کا مطلب ہے لفظ کو کھینچنا 5 الف کی مقدار جتنا، اور شد کا مطلب ہے لفظ کو ملانا، پچھلے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھنا، یعنی 2 دفعہ پڑھنا۔ اور ایک شد کی بات ہے کہ شد والے حروف کو زور لگا کے اور رک کے پڑھا جاتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے، یہ آسانی سے ظاہر ہو جائے کہ یہاں پر شد آئی ہے، جس وجہ سے یہ حروف ایسا پڑھا گیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ 3 علیحدہ حروف ہیں۔ الف علیحدہ حروف ہے، لام علیحدہ حروف ہے اور میم علیحدہ حروف ہیں۔ یہ رعایت دیکھ رہے ہیں آپ، نیچے بھی لکھا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ الف کو ہم نے علیحدہ پڑھنا ہے، الف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، لام کو اور میم کو لمبا کرنا ہے اور لام کو میم کے ساتھ ملا دینا ہے، علیحدہ نہیں چھوڑنا، لام میم نہیں کہنا، لام میم کہنا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم۔ آگے بھی وہی ہے لیکن ایک ساتھ نیا لفظ ایڈ ہوا ہے، تو آپ نے ساتھ کو بھی لمبا کرنا ہے، تینوں کو ایک ہی جیسا لمبا کرنا ہے، رک رک کے آپ نے نہیں پڑھنا، ایک ہی آواز میں اور ایک ہی لہر میں پڑھنا ہے۔ الف کو لمبا ہم نہیں کریں گے۔ الف لام میم صاد۔ یہ لام میم کے ساتھ ملے گا جیسے ہم نے پیچھے ملایا، صاد علیحدہ لفظ بن جائے گا، صاد، ٹھیک ہے۔ صاد ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، حروف مفردات میں صاد سیٹی والا حروف ہوتا ہے اور موٹا حروف ہوتا ہے۔ سین اور صاد میں یہی فرق ہے، سین باریک حروف ہوتا ہے اور صاد موٹا حروف ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے۔ الف لام میم صاد۔ صاد کے اینڈ پہ دال والی آواز نکلتی ہے تو اس پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ الف لام را۔ آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ پیچھے ہم نے مد پڑھی تھی، مد کی طرح لمبا کیا تھا اور یہاں پہ یہ چھوٹی سی ایک الف آ گئی اوپر، تو یہ کیا چیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو الف اوپر آئی ہے لفظ کے، اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں۔ یہ ہم آگے جا کے سارا پڑھیں گے۔
فی الحال یہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں حروف یوز ہوئے ہیں تو ہمیں پہلے ان کا معنی اور مقصد سمجھنا ہوگا. تو اگر ہم ان کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کو بھی آسانی سے اور تلفظ سے پڑھ لیں گے. تو یہ کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا. جیسے را الف زبر را ہوتا ہے، ایسے آپ نے را کھڑی زبر را کہنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. جیسے را الف زبر را ہوتا ہے، ایسے آپ نے را کھڑی زبر را کہنا ہے. یہ کھڑی ہے مطلب الف جو ہے اوپر ہے، تو یہ کھڑی ہے. تو یہ کھڑی زبر ہے کیونکہ زبر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، تو جو کھڑی اوپر ہوگی وہ زبر ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی اس کی اور بھی قسمیں تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. فی الحال ہم یہی سبق پڑھتے ہیں. را کھڑی زبر را کا مطلب ہے را الف زبر را. الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را. یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے کاف لکھی ہوئی ہے. ہم نے پیچھے حروف مفردات میں پڑھا تھا یہ کیف ہوتی ہے، باریک حروف ہے. یہ 2 آنکھوں والی ہا ہے، ہا سینے والی ہا ہے. یہ یا ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. دیکھیں یا اور تا کی پہچان آپ سیکھیں کہ تا کے 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں، یا کے 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں، نیچے لکھا بھی ہوا ہے. اور یہ آئین ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا حروف مفردات میں صاد آئین، ایسے بھی ایک آئین ہوتی ہے. اور یہ صاد ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے. تو آئیں اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں. کھڑی زبر کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور مد کو ہم 5 الف جتنا لمبا کریں گے. اور اس پورے حروف کو آپ نے ایک ہی لہر میں پڑھنا ہے، رک رک کے نہیں پڑھنا. چلیں پڑھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. لمبا سانس لیں گے. کاف ہا یا عین صاد. یہ طا ہے اور یہ ہا ہے، نیچے لکھا بھی ہوا ہے. اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ لفظوں کو پہلے پہچان لیں، حروف مفردات میں دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ طا ہے اور یہ آگے ہا بنی ہوئی. ہا ایسے بھی ہوتی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے حروف مفردات میں، آپ کو یاد ہوگا. تو اس کو ہا کہتے ہیں. اور یہ کھڑی زبر کا میں نے پہلے بتا دیا کہ 1 الف جتنا دونوں کو لمبا آپ نے کرنا ہے. تا ہا دونوں کو ایک ہی لہر میں لمبا کرنا ہے، کسی کو زیادہ تھوڑا لمبا نہیں کرنا. تا ہا، اور تا موٹا حروف ہے. تا یہ باریک حروف نہیں ہے، تا باریک حروف ہے. تا اور تا میں آپ نے فرق رکھنا ہے. اور یہ ہا سینے والا، سانس والا نہیں ہے، اس میں بھی فرق رکھنا ہے. تا ہا. ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے پہلے شد کا دیکھا تھا کہ شد رک کے اور زور لگا کے پڑھتے ہیں اور ملا کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ تا ہے، پہلے پڑھا ہے ہم نے. یہ سین ہے اور یہ میم. آپ نے سین میم نہیں کہنا، آپ نے سیم میم کہنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ سین میم نہیں کہنا. یہ سین لکھا ہوا اور یہ میم ہے، تو آپ نے ملانا ہے کیونکہ یہ شد ہے. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ شد والے حروف کو ملا کے پڑھتے ہیں. سین میم. تا سین میم. تا سین میم. تا سین. یہاں پہ مد ہونی تھی لیکن انہوں نے مد نہیں لگائی، کوئی بات نہیں. تا سین. یاسین. یا کے 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ سین ہے. یاسین. یہ علیحدہ حروف لکھا ہوا ہے. صاد. حروف وہی ہیں جو حروف مفردات میں ہیں، صرف اور صرف یہاں پہ ایک چیز انہیں سکھائی ہے، مد سکھائی ہے اور ہمیں شد سکھائی ہے. تو اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے. صاد. حامیم. یہ ہا کے پر کھڑی زبر ہے اور اس کو 1 الف جتنا لمبا کریں گے، اس کو 5 الف جتنا لمبا کریں گے. ملائے کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ دیکھیں ان کے اوپر شد نہیں ہے. حامیم. حامیم.
عین سین قاف، یہ تینوں حروف جو ہیں، یہ پانچوں حروف جو ہیں یہ ملا کے لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر علیحدہ علیحدہ ان کے اسکیئر بنائے ہوئے، ان کے علیحدہ علیحدہ ڈبے بنا دیے ہیں، لیکن یہ علیحدہ علیحدہ ڈبے نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہ پانچ حروف دونوں پانچوں کے پانچوں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سورۃ الشورى دیکھیں جو کیا کہتے ہیں 25ویں سپارے میں ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ پانچ حروف جڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ لکھ دیے ہیں، تو آپ ان کو جڑا کے پڑھیں گے، علیحدہ نہیں پڑھیں گے، اور ایک ہی آواز میں پڑھیں گے، اور ان کو ایک ہی جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جس کو زیادہ کم لمبا کریں گے تو وہ حروف جو لمبا ہو جائے گا، سانس آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ حامیم عین سین قاف، یہ قاف ہے دو نقطوں والی، آپ کو بتایا ہوا ہے حروف مفردات میں کہ قاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں قاف، تو آپ یہ دیکھ لیں اس قاف کو، اور کاف اور قاف میں یہی فرق ہے۔ عین سین قاف، قاف یہاں پہ قاف ملا ہے، یہاں پہ قاف علیحدہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے پریشانی ہونا صرف لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قاف، قاف کے اینڈ پہ فا کی آواز نکلتی ہے۔ نون۔ امید ہے آج کی تختی اور آج کا سبق آپ کو آسانی سے یاد ہو گیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔